السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبھی کا ہمارے اس محمدی گیان ہند اسلامک چینل پر۔ میں ہوں محمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی گیان ہند اسلامک چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس محمدی گیان ہند اسلامک چینل کو آپ سبھی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے، تو اس چینل کو دل سے سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے۔ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں 2 اسلامک ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں، ایک صبح 10:30 بجے اور ایک شام 7:30 بجے، تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ چلیے اللہ کی پیارو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے دینی بھائی اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نماز پڑھنے کا صحیح اور مکمل طریقہ ہندی میں ترجمہ کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم 2 رکعت، 3 رکعت اور 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کے لیے پاک ہو کر وضو کر کے پاک جگہ پر کعبے کی اور رخ کر کے سیدھے اس طرح کھڑے ہوں کہ نہ گردن جھکائے، نہ ٹھوڑی سینے سے لگائے، نہ سینے کو جھکائے۔ اگر کھجلی ہو تو صرف ایک ہاتھ سے ہی کھجائے اور بدن کا زور ایک پیر پر دے کر نہ جھکے۔ جمہائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے اور ادھر ادھر بھی نظر نہ کرے، اور دونوں پیروں کی انگلیوں کا رخ کعبے کی اور رکھیں۔ دونوں پیروں کے بیچ کم سے کم 4 انگلی کا فاصلہ رکھیں۔ اگر جماعت سے پڑھ رہے ہو تو دائیں بائیں والوں کے بازوؤں کے ساتھ ملا لیں اور پیجامے کو ٹخنے سے اوپر ہمیشہ رکھیں اور ہاتھوں کی آستین نیچے تک ہو۔ دل میں نیت کر لیں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، لیکن کہنا ہو تو اس طرح کہیں: میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض وقت فجر کا، واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، رخ یا منہ میرا کعبے کی اور، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اگر اکیلے پڑھے تو نیت میں پیچھے اس امام کے نہ کہیں۔ یہ نیت وقت فجر کی 2 رکعت فرض نماز کے لیے تھا۔ دوسرے وقت کی نماز کے لیے آپ کو نماز کی نیت میں رکعت اور وقت بدلنی ہے۔ اگر آپ ظہر کی 4 رکعت نماز فرض کے لیے نیت کریں تو آپ 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت کہیں اور وقت فجر کی جگہ ظہر کہیں۔ اسی طرح آپ عصر، مغرب اور عشاء میں بدل لیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو کان کے پاس تک اٹھائیں، اس طرح کہ ہاتھ کھلے ہوں اور ہتھیلیاں کعبے کی اور ہو اور انگلیاں سیدھی ہو۔ پھر دونوں ہاتھ نابی کے نیچے باندھ لیں، نگاہیں سجدے کی جگہ رکھیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے: داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ داہنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا ہے۔ درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں کچھ اس طرح سے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے: اے اللہ، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری تعریف کرتا ہوں، اور تیرا نام برکت والا ہے اور تو اعلیٰ ہے اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہوں تو کیول ثنا سبحانک اللہ پڑھ کر خاموش کھڑے رہیں اور قرأت سنیں۔ ہاں، اگر امام کے پیچھے نہ ہو تو ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی سورہ ملا لیں کچھ اس طرح سے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ کا ترجمہ: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا ترجمہ: شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں کچھ اس طرح سے: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ: صف طرح کی تعریف خدا ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کا جن پر غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کا۔ اس کے بعد کوئی سورہ ملائیں کچھ اس طرح سے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
سورہ اخلاص کا ترجمہ۔ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر ساتھی نہیں۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع آپ اس طرح سے کریں، اپنے اوپر کے دھڑ کو اتنا جھکائیں کہ گردن اور کمر لگ بھگ برابر رہیں، نہ زیادہ جھکائیں نہ کم رکھیں۔ گردن اور کمر برابر رکھیں۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑیں۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہو، ہر انگلی کے بیچ میں فاصلہ ہو۔ رکوع میں آپ کی نظر پیر پر ہونی چاہیے، دونوں پیر پر زور برابر کر دیں۔ رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ ہوتا ہے پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھنے کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت آپ کی نظریں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ غور کیجیے گا، اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، آپ کو ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے کھڑا ہونا ہے۔ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہو تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں آپ ہی کہیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد کا ترجمہ ہوتا ہے اے پروردگار تیرے لیے سب تعریفیں ہیں۔ آپ رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدہ آپ کو اس طرح سے کرنی ہے، سب سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھ اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی رکھیں۔ دونوں انگوٹھے کان کے سامنے رکھیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی رہیں تاکہ سب کے سرے کعبے کی طرف رہیں۔ کوہنیاں اور دونوں پیر اس طرح رکھیں کہ ایڑیاں اوپر ہو اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر کعبے کی طرف ہو۔ اگر کسی کو مجبوری ہو تو جیسے بن پڑے کر لے۔ سجدے میں پیر زمین سے نہ اٹھائیں اور اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لیں تو بہتر ہوگا۔ سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ ہوتا ہے پاک ہے میرا رب جو بہت اونچی شان والا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار 5 بار یا 7 بار پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھیں، بایاں پیر بچھا کر اور دایاں پیر کھڑا کر کے بیٹھیں۔ اس طرح بیٹھیں کہ دونوں پیروں کی انگلیاں کعبے کی اور مڑی رہے۔ سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد آپ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں اور پھر آپ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح آپ کی 1 رکعت نماز مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آپ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 1 بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پوری پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورہ ملا لیں۔ اس کے بعد پہلی رکعت کی طرح رکوع اور دونوں سجدے مکمل کریں۔ دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے نہیں ہونا ہے بلکہ آپ کو بایاں پیر بچھا کر اسی پر بیٹھ جانا ہے جیسا کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، یعنی بایاں پیر بچھا کر اسی پر بیٹھ جائیں اور دایاں پیر کھڑا رکھیں اور پیر کی انگلیوں کے سرے کعبے کی اور رکھیں۔ اس کے بعد آپ التحیات پڑھیں۔ کیجیے گا التحیات پڑھتے وقت جب اشہد ان لا الہ پر پہنچے تو کلمے والی داہنے ہاتھ کی انگلی کو اٹھا کر اشارہ کرے کہ اللہ ایک ہے اور پھر الا اللہ پر گرا دے، لیکن باقی انگلیاں اسی طرح رہیں گی، کچھ اس طرح سے: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات کا ترجمہ: تمام عبادتیں جو زبان سے ہوتی ہے اللہ کے لیے ہے،
اور تمام عبادتیں جو جسم سے کی جاتی ہے اور تمام عبادتیں جو مال سے کی جاتی ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت ہو اللہ کی اور اس کی برکتیں ہو ہم پر اور بندوں پر اللہ کے جو نیک ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں کچھ اس طرح سے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کی ترجمہ: اے اللہ، رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، جیسے رحمت کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر۔ بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت اتار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، جیسی برکتیں کی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر۔ بے شک تو ہی تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد آپ دعائے معصورہ پڑھیں، مطلب کوئی بھی ایسی دعا جو قرآنی سوروں سے ہٹ کر رہو، وہ دعا قرآن میں سے نہ ہو۔ صاف صاف الفاظ میں آپ کو اپنے لیے جو چاہیے وہ مانگ لیجئے، لیکن دعا کے الفاظ عربی میں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو دو دعا بتاؤں گا، ان میں سے آپ کوئی بھی ایک پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی دعا: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں نے ظلم کیا اپنے اوپر اور بہت زیادہ، اور نہیں بخشتا گناہوں کو مگر تو ہی، بس معاف کر دے مجھے، تو رحم کر میرے اوپر، بے شک تو ہی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ دوسری دعا: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو فائدہ مند ہو، ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو طیب ہو، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جسے تو قبول کرے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک دعا پڑھیں جو آپ کو بہتر لگے، ترجمہ کے اکارڈنگ۔ دعائے معصورات کو پڑھنے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرے۔ سلام پہلے دائیں اور پھر بائیں اور پھیرنی ہے۔ سلام پھیرتے وقت آپ کی نظریں کندھوں پر ہونی چاہیے، کچھ اس طرح سے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ اس طرح سے آپ کی 2 رکعت فرض نماز مکمل ہوئی۔ اب 3 رکعت اور 4 رکعت فرض نماز کو باریکی سے سمجھتے ہیں۔ 3 رکعت فرض نماز کے لیے آپ نیت میں 3 رکعت کہیں، اور 3 رکعت فرض نماز مغرب میں پڑھی جاتی ہے تو وقت مغرب کہیں۔ 3 رکعت فرض کی نماز میں آپ کو 2 رکعت فرض نماز اسی طرح پوری کرنی ہے، لیکن جب آپ دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد اتحیاتو کے لیے بیٹھیں تو صرف پوری اتحیات پڑھ کر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر صرف سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ کو کوئی بھی سورہ نہیں ملانی ہے۔ صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، پھر رکوع کو پورا مکمل کریں اور پھر دونوں سجدے مکمل کریں۔ دونوں سجدوں کے بعد آپ بایاں پیر بچھا کر بیٹھ جائیں، اور پھر اتحیاتو، پھر درود ابراہیمی اور پھر دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ اب سمجھتے ہیں 4 رکعت فرض نماز کو۔ 4 رکعت فرض نماز کے لیے نیت میں آپ 4 رکعت کہیں، اور 2 رکعت آپ کو اسی طرح مکمل کرنی ہے۔ جب آپ دوسری رکعت کے دونوں سجدے مکمل کر کے اتحیاتو کے لیے بیٹھیں تو صرف اتحیاتو پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ
پڑھ کر صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور باقی رکعت کی طرح دونوں رکوع اور دونوں سجدے مکمل کریں۔ دونوں سجدوں کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور پھر دونوں سجدوں کو مکمل کریں۔ دونوں سجدوں کے بعد آپ اتحیاتوں کے لیے بیٹھ جائیں اور اتحیات پڑھیں، پھر درود ابراہیمی اور پھر دعائے معصورہ پڑھ کر دائیں اور بائیں اور سلام پھیر لیں۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت فرض نماز مکمل ہو گئی۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا پایا ہوں۔ اگر ابھی بھی فرض نماز کو لے کر کوئی بھی پرابلم ہو تو کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارو، اس ویڈیو کو بنانے میں کافی سمے اور محنت لگی ہے۔ بس آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں اور ثواب حاصل کریں۔ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔